السلام علیکم. لاہور نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ اپنے سے جڑے تمام تر لوگوں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے. جناب مشہور امریکی ادیب ہیں مارک ٹوائن, جنہوں نے ایک بار بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو شخص پڑھنے کی اہلیت رکھنے کے باوجود پڑھائی نہیں کرتا, اس کو ان پڑھ آدمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کہنے کو تو ہمارا جو معاشرہ ہے نا, وہ بہت زیادہ تعلیم کی طرف راغب ہو گیا ہے. کالجز, اسکولز, یونیورسٹیز میں داخلہ لینا اب بہت مشکل ہو گیا ہے, مگر ان سب کے باوجود قوم میں پڑھے لکھے لوگوں کی شدید قلت ہے. اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کتابوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. کتاب ایک دوسرے انسان کا ذہن ہوتی ہے. آپ جیسے ہی ایک کتاب کھولتے ہیں نا, تو آپ دوسرے انسان کے ذہن میں داخل ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ ذہنی ارتقاء اور ترقی کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں. کتاب کو ماضی, حال اور مستقبل کی روشناس جو ہے نا وہ آپ کو کرواتی ہے. مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں آپ کتاب سے. کتاب آپ کو اندھیرے میں دیکھنا سکھاتی ہے. کتاب آپ کو اخلاقیات کے اعلیٰ اصول سکھاتی ہے, جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنا ایک بلند کردار تشکیل دیتے ہیں. صحت کے متعلق اور خاص طور پر اسکن کیئر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ اسکن کیئر تو ہم کر لیتے ہیں, بہت سے سیرمز بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی کریمز بھی لگا رہے ہوتے ہیں, مختلف رجیم بھی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو یور ایج, بٹ آفٹر سم ٹائم, آفٹر سرٹن ایج آپ کو نا ٹریٹمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری فائن لائنز جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے رنکلز آنا جلدی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے مارکیٹ میں بوٹاکس بھی ہیں, فلرز بھی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ٹریٹمنٹس ہیں نا وہ آ چکے ہیں. لیکن ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کن کو کرانے چاہیے, کن کو نہیں کرانے چاہیے, یہ بہت ضروری ہے اس کا پتہ ہونا آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کرانے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو سوٹ کرے گا نہیں کرے گا. دوسرا کہ آپ کو اس کا کس طرح کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ریڈی رہنا چاہیے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے. استھیٹکس کے جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہیں, پروسیجرز آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں, تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر طیبہ زاہد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ اسپن اسپیشلسٹ ہیں, استھیٹک اسپیشلسٹ ہیں. تو ڈاکٹر طیبہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جاگو لاہور میں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم. آئی ایم فائن. ڈاکٹر طیبہ, کس طرح کے آج کل جو ٹریٹمنٹس ہیں خاص طور پر ایج ریورسنگ کرنے کے حوالے سے چل رہے ہیں؟ اس میں کافی چیزیں آ گئی ہیں اب تو, جیسے کہ فلر, بوٹاکس, تھریڈز, یہ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ ٹاپ لائن پر ہیں. اور آج کل 30+ میں ہی لوگ بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں اور ان ٹریٹمنٹس کی طرف آ جاتے ہیں. تو ایک طرح سے اچھی چیز ہے کہ ہمیں ایک فیسلٹی مل گئی ہے اور ہم اس کو اویل کر رہے ہیں, اور یوتھفل رہنے کے لیے یہ تمام چیزیں اچھا رول پلے کرتی ہیں. تو یہ صرف ابھی آج فلرز اور بوٹاکس نہیں ہیں, یہ اس کے علاوہ بھی ٹریٹمنٹ کافی چیزیں آ چکی ہیں, جیسے کہ ایکزوزومز آ چکے ہیں. ایکزوزوم ایک اٹ سیلف اسٹرانگسٹ اینٹی ایجنگ اسٹیم سیلز ہیں, تو ان کو لگا کر آپ اپنے آنے والے ایجنگ کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ لیزر ٹریٹمنٹس ہیں جس میں ہائفو آ جاتا ہے. اٹ از اے سیفسٹ لیزر. یہ ہائی انٹینسٹی فوکس الٹرا ساؤنڈ ہے. یہ آپ کی نان سرجیکل فیس لفٹنگ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو جن لوگوں کو نیڈلس کا اور پین ٹالرنس کا میں فوبیا ہے, تو ان کے لیے ہائفو از ویری گڈ تھنگ کہ آپ کی لیزر کے ساتھ, الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ فیس کی لفٹنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ PRPs, میزو, مائکرو نیڈلنگ, دیز آل آر اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس. اب تو نیڈ ڈرپس بھی آ گئی ہیں. تو نیڈ ڈرپس جو ہیں یہ بہت اینٹی آکسیڈنٹ لیول آپ کی باڈی میں مینٹین کرتی ہیں, اور آپ کو جوان رکھتی ہیں, اسکن آپ کی اچھی اور مطلب جو ڈرپس آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, بہت سے لوگ جو وہ لگوانے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ اس کے نام ہیں, کچھ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, کچھ کہہ رہے کہ وائٹامنس کی ہیں, کچھ وائٹامنس کی ہیں. ایکچولی یہی ہیں وہ جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں, اور جو وائٹامن سی کے نام سے آ رہی ہیں, یا تو یہ نیڈ ڈرپس ہیں یا پھر گلوٹاتھیون کے نام سے نوٹوریس ہیں کہ وائٹننگ ڈرپس. تو یہ ایکچولی اینٹی آکسیڈنٹ, وٹامن سی اور اس طرح وٹامنس کا کمبینیشن ہی ہے
تو ان کے بڑے اچھے افیکٹس ہیں. نہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اگر کیونکہ ہم تو جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں یا پھر ایکٹرز ہیں یا ایکٹریسز ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ کروا رہے ہوتے ہیں, یہ ڈرپس لگوا رہے ہیں, تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ امیونٹی بوسٹ اپ کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 4-5 ڈرپس لگا کے بہت گورے ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ایکچولی آکسیجن لیول بہت اچھا مینٹین ہو جاتا ہے باڈی میں, تو جس کی وجہ سے رنگ گورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ملٹی وٹامنس آپ کھاتے بھی ہو نا تو کچھ عرصے میں آپ کا رنگ ذرا اچھا ہو جاتا ہے, 2 ٹون اسکن کلیئر ہو جاتی ہے. تو ان ڈرپس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ تر و تازیت اور گلو آ جاتا ہے. لیکن یہ پھر لگوا کون سکتا ہے اگر کسی نے ڈرپس لگوانی ہے اس تو کے لیے کس ہم کے لیے ٹیسٹ کرتے یہ ہیں ہے, پہلے. کس کے لیے نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی جن کے LFTs RFTs نارمل ہیں, جیسے کہ گردوں کا ٹیسٹ اور جگر LFT جگر کا ٹیسٹ اگر یہ نارمل ہیں تو پھر وہ ان ٹرپس کی طرف آ سکتے ہیں. اچھا, اگر نارمل نہیں ہے تو پھر ہم نہیں ایڈوائز کریں گے کہ آپ ان ڈرپس کی طرف آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرپس لگانے سے آپ کے جگر اور گردوں پہ کوئی اثر آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ ورک لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے, تو پھر اگر ہیلدی آرگن ہے تو ہی وہ اس چیز کو برداشت کرے گا, اتنے زیادہ وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ لیول کو برداشت کرے گا, ورنہ پھر زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ہیلدی اگر آپ ہو آپ کی کڈنی اور لیور تو آپ لے سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. ایج بریکٹ بھی ہے اس کی کہ کس ایج میں آپ لگوا سکتے ہیں اور کس ایج میں؟ ٹین ایج سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ٹین ایج میں یہ لگوا لینی چاہیے. کافی بچیاں لے لیتی ہیں جن کو کلر کا کمپلیکشن کا تھوڑا سا ایشو ہے, تو ٹین ایج میں لوگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. مگر ایک ڈاکٹر کے انڈر آبزرویشن رہ کے لگوائے جائیں اور پراپر طریقے سے. یہ بھی نہیں کہ بہت ہی زیادہ ایوری ویک آپ لینا شروع کر دو, تو گائیڈ لائن ہونی چاہیے اس کے لیے. اچھا, مطلب اگر آپ نے لینی ہے تو کب لے سکتے ہیں؟ اس کے کتنے سیشنز ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ برانڈز ہیں اور ہر برانڈ کے الگ سیشنز ہوتے ہیں. تو کچھ برانڈز ہیں جو کہ آپ ونس ان اے ویک بھی لے سکتے ہو, کچھ آفٹر 15 days کے بعد ریپیٹ کرتے ہیں. تو اچھا سا ایک لیول باڈی میں مینٹین ہو جائے تو آپ کو افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ان ڈرپس کا. اچھا, مطلب کتنی دیر بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے؟ آلموسٹ 3-4 months. سلو افیکٹ ہے تھوڑا سا. مطلب آپ 3 سے 4 سیشن لیں گے تب آپ کو اس کا ہلکا کہہ لیں کہ افیکٹ پڑنا شروع ہو جائے گا, یا وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں, اگر گلو آنا شروع ہو جائے گا. سنو وائٹ نہیں بنیں گے. اچھا, سنو وائٹ نہیں بنیں گے. لیکن یہ جو گلوٹاتھیون کا ہے خاص طور پر, اس کا تو بہت ہائپ آئی تھی جب شروع میں آیا. ہاں جی بالکل. پھر بہت سے انفلوئنسر جو ہے نا اس کی کہہ لیں کہ پروموشن بھی کر رہے تھے. پھر کریمز بھی آ گئیں کہ یہ کریمز میں ڈال کے جو ہے نا گلوٹاتھیون کی کیپسولز ہیں, یہ پتہ نہیں. ہاں جی, اورل انٹیک ہے, مگر کہ آپ اس کی ٹیبلٹس بھی کھا سکتے ہیں. بھی ہیں, لوگ ہیں ابھی بھی ان چیزوں پہ ہیں. ڈرپس کے بعد لوگ ٹیبلٹس پہ آ جاتے ہیں تاکہ جو آپ کا رزلٹ ہے وہ مینٹین رہ سکے. اچھا, لیکن اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں گلوٹاتھیون کے, یا لوگ ایسے بھی کھا رہے ہیں نا کہ پروموشن دیکھ لی سوشل میڈیا پر اور ہم لوگوں نے یوز کر لیا؟ نہیں, آپ کی لیبز ہونی چاہیے اور انڈر ڈاکٹر آبزرویشن ہی یہ کام ہونا چاہیے. ایسے انفلوئنسرز کو دیکھ کے اور ٹک ٹاکس کو دیکھ کے نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ کر رہے ہیں تو انہیں کس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ پھر وہ اپنے LFT RFT ضرور چیک کرائیں اور ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں. اس طرح اندھا جو نہیں لینا. اچھا, دوسرا یہ تو چلے ڈرپس کا ہو گیا. بوٹاکس اور فلرز اور یہ جو ساری باقی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کن کن کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ کون لوگ کس ایج میں انہیں یہ والے ٹریٹمنٹس لے لینے چاہیے یا سٹارٹ کر دینے چاہیے؟ بوٹاکس جو ہے آفٹر 35-40 میں سٹارٹ لوگ کر دیتے ہیں, کیونکہ فائن لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بوٹاکس از ویری گڈ. سٹل سی چینجز آ جاتی ہیں آپ کے فیس پہ. تو پرماننٹ لائنز میں چینج نہیں ہو پاتا بوٹاکس کی وجہ سے. آپ کی جو فائن لائنز ہیں وہ پرماننٹ لائنز میں, اسٹیٹک لائن میں چینج نہیں ہوتی. تو بوٹاکس از اے گڈ تھنگ, لے لینا چاہیے. اور فلرز ہر ایک کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. جن لوگوں کے فیس میں والیوم آلریڈی ہے ان کے لیے فلرز کی ضرورت نہیں ہے. فلرز اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کا والیوم لاس ہو چکا ہے فیس سے اور سیگی اسکن ہوگی, تو لفٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا لفٹنگ دینے کے لیے فلرز یوز کیے جا سکتے ہیں. فلرز کی لاسٹنگ 1 year پلس ہے. اچھا, اور بوٹاکس جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ فائن لائنز کو اسٹیٹک نہیں ہونے دیتا یا پرماننٹ نہیں ہونے دیتا. بالکل ایسے. تو بوٹاکس صرف فائن لائنز کے لیے ہی ہے, اٹس ورک
اس کا جو کام ہے اسے فائن لائنس کو کم کرنا ہے رنکلز کو، یا یہ اور بھی کسی کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ بوٹاکس ہم مائیگرین کے ٹریٹمنٹ میں یوز کر رہے ہیں آج کل. اچھا. اور بڑے ہی اچھے افیکٹس ہیں. 6 months تک آپ مائیگرین فری رہتے ہو, سر درد نہیں رہتی. بوٹاکس آپ اس ٹائم میں اپنے کلینک میں میل ڈسفنکشن, اریکٹائل ڈسفنکشنس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں. اس میں اس کا بہت اچھا رول ہے. جن مرد حضرات کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا پری میچور ایجیکولیشن کا ایشو ہے, تو اس میں بوٹاکس کا بہت بینیفٹ ہے. صرف فیس پہ ہی نہیں بوٹاکس کا بینیفٹ, ہیڈ ٹو ٹو بوٹاکس کے بینیفٹس دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ڈفرینٹ اس کے بینیفٹس ہیں جو کہ وہ آپ کو ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کو کس طرح لینا چاہیے. تو بوٹاکس کا کیا ہے, پھر کتنی دیر بعد اس کی کرانی پڑتی ہے؟ 9 months ہے. کورین بوٹاکس بھی یوز ہوتا ہے, امریکن بھی یوز ہوتا ہے. دونوں کی آلموسٹ لاسٹنگ اتنی ہی ہے. پھر آفٹر ایئر اور سو لوگ ریپیٹ کراتے ہیں. اچھا, یہ صرف خواتین میں ہی ہے یا مرد حضرات بھی کرا رہے ہوتے ہیں فیس؟ مرد حضرات بھی فیس کا کرا رہے ہیں اور بڑے شوق سے کرا رہے ہیں. اچھا. ہاں, ان کو کروز فیٹ اور فور ہیڈ لائنس کا بہت ایشو ہوتا ہے اور بڑے کانشیس ہیں آج کل کے مرد حضرات. میرے پاس 70% اگر فیمیلز ہیں تو 30% میل کلائنٹیج ہے. کیا بات ہے, مطلب میلز بھی اب اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا انہوں نے. زیادہ ایشوز میل میں دیکھے جائیں نا, اسکیلپ ریلیٹڈ, ہیئر فال ریلیٹڈ, مگر آج کل ان کو تھریڈس بھی چاہیے, ان کو بوٹاکس بھی چاہیے. وہ بالکل شانہ بشانہ ہے فیمیلز کی. تو یہ کہتے ہیں جی اگر ایک دفعہ آپ یہ ٹریٹمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو لائف لانگ یہ ٹریٹمنٹس لینے پڑتے ہیں, بیکاز آپ کو پھر عادت ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے؟ یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے, یعنی کہ یہ کوئی انسولن نہیں ہے جو آپ کو لگ گئی ہے, جو کہتے ہیں جی انسولن لگ گئی ہے. یہ لائک بیوٹیفیکیشن ہے. اف یو وانٹ تو اسٹیٹک کے پروسیجرس کی تو لائف ہی کم ہوتی ہے, وہ آپ کو ریپیٹڈلی کرانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی ایجنگ سٹاپ نہیں ہو سکتی. اور ان پروسیجر سے آپ کا کولیجن بنتا رہتا ہے باڈی میں, فیس میں, اسکن میں, تو پھر آپ کو خود اتنا یوتھفل دیکھنا اچھا لگتا ہے. تو یہ آپ کی مرضی ہے, آپ ریپیٹڈلی کرائیں یا نہ کرائیں, اٹس اپ ٹو یو. اور کیا ان دونوں ٹریٹمنٹس کا کوئی ریاکشن بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا کوئی ریئیکشن دیکھا نہیں گیا, لیکن بروزنگ ہو سکتی ہے. یہ ایک اس کا ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے بوٹاکس اور فلرز کا. اچھا. تو بروز ہو سکتا ہے جو کہ ہیل ہو جاتا ہے, یعنی کہ پرماننٹ کوئی چیز نہیں ہے اور اچھے افیکٹس نہیں. تو ہوتی کیوں ہے یہ بروزنگ, کس آپ نیڈل سے جب انجیکٹ کرتے ہو تو جیسے بروز نہیں بن جاتا, وہ بس انجیکشن پوائنٹ کا بروز ہے اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ بہت سے کیسز سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں جگہ سے کرائے, فلاں سلون سے کرائے, سلون سے کرایا, آپ نے خود ہی بتا دیا, ہمارے جو ہے نا بروزنگ ہو گئی یا وہاں پر جو ہے نا ریڈنیس, اس کے بعد جو ہے نا وہ بلیکش اور انفیکشن ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ ٹرینڈ ہینڈ نہیں تھا. اگر وہ انفیکشن اور بلیکش ایریا کی طرف جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ فلر ٹرینڈ ہینڈ سے نہیں ہوا, ڈاکٹر سے نہیں ہوا, اسٹیٹک ڈاکٹر سے نہیں ہوا, تو کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. پارلرز میں تو نہیں نا پھر اس طرح کے کام ہونے چاہیے. یہ فلرز کے یہ ڈرا بیک ہو سکتا ہے یا بوٹاکس کا بھی ہے؟ بوٹاکس کے اپنے ڈرا بیکس ہیں. اچھا. وہ بھی ٹیکنیکس پہ اور یونٹس پہ ہے کہ اگر آپ صحیح پوائنٹس پہ انجیکٹ نہیں کر رہے ہو یا اوور ڈوز کر دیا ہے تو ایشوز آئیں گے, اور اس کے لیے آپ کو ایک ریلائبل ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو کہ اس فیلڈ کا ماہر ہو. اچھا, تو کس طرح کے بوٹاکس کے سائڈ افیکٹس میں دیکھا جاتا ہے ڈروپی آئی ہو سکتی ہے اگر سائڈ کوئی غلط انجیکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈروپی فیس ہو سکتا ہے. سارے اس کے ریئر سائڈ افیکٹس ہیں اگر آپ ٹیکنیکل ہینڈز میں نہیں ہو. اور فلرز کے بھی اسی طرح کے کچھ دیکھے گئے ہیں. اگر فلر رانگلی انجیکٹ ہو گیا ہے, سپرفیشل انجیکٹ ہو گیا ہے یا پھر وین میں ہو گیا ہے, تو ان کے پرابلمس آتے ہیں. سو یو شوڈ چوز یور ڈاکٹر وائزلی. آنکھوں کے نیچے جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں اس کے لیے کیا بوٹاکس کرانے چاہیے, فلرز کرانے چاہیے؟ ڈارک سرکلز کے لیے بہت آپشنز ہیں. بوٹاکس اس آپشن میں نہیں آتا. بوٹاکس از بیسیکلی فار رنکلز اینڈ فائن لائنز. اوکے, ٹھیک ہے. جو جس طرح ڈارک سرکلز آ گئے ہیں, اس کو ہم پی آر پی سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں, میزو تھراپی سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں, فلر سے بھی کرتے ہیں, اور اب تو پولی نیوکلیوٹائڈس بھی آ چکے ہیں. پولی نیوکلیوٹائڈس از ویری گڈ آپشن فار انڈر آئی ڈارکنیس, اس سے بھی ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, اور لوگوں کے چلے جاتے ہیں ڈارک سرکل؟ ہاں, بہت اچھے افیکٹس ہیں. مطلب ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, وہ آپ ڈائگنوز کر کے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے, اس کے ریلیٹڈ ہی آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. یہ ٹریٹمنٹس جتنے بھی ہم بات کریں, جتنی بھی ٹرمینالوجیز آپ ہمیں بتا رہی ہیں, بہت ایکسپینسو ہیں کیا؟
یا افورڈیبل ہیں؟ افورڈیبل ہیں آج کل تو، ورکنگ وومنس بھی افورڈ کر رہی ہیں اور جو گھریلو خواتین ہیں وہ بھی آتی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے. افورڈیبل ہیں اب تو، کیونکہ اتنے اسٹیٹک سینٹر کھل چکے ہیں اور کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے، تو لوگوں نے ریٹس کافی مناسب کر دیے. لیکن یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جی، یہ ڈیلز لگی ہیں 4000 میں 5000 میں بھی فلرز یا بوٹاکس ہو رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ یقیناً پارلرز ہی ایسی ڈیل لگاتے ہوں گے، نان ڈاکٹرز ہوں گے وہاں پر، ٹیکنیشینز ہوں گے. آپ کا یہ دیکھنا چاہیے کہ اسٹاف یعنی کہ ڈاکٹر آپ کا کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. دوسری یہ چیز کہ وہ یقیناً کم پروڈکٹ یوز کر رہے ہوں گے. آئی ایم ڈیم شیور کہ اگر میں نے دیکھا تھا کچھ ہائیفو کی ڈیلز لگی ہوتی ہیں، مجھے بھی کلائنٹس میسج کر رہے ہوتے ہیں آپ اتنا مہنگا ہائیفو کر رہی ہیں، وہ لوگ تو 7000 میں کر رہے ہیں. میں شوق ہو جاتی ہوں، 7000 میں ہائیفو ہو رہا ہوگا، ان کی مشین کی کوالٹی نہیں اچھی ہوگی، وہ شارٹس کم دیتے ہوں گے. پھر جب شارٹس کم دیں گے تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں آئے گا، مشین کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو آگے جا کے نقصان ہو سکتے ہیں کچھ. سو کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کسی اوتھینٹک بندے کے پاس بھی جا رہے ہیں، سرٹیفائڈ کے پاس جا بھی رہے ہیں، کہ آپ گئے ہیں جی سولوشن کے لیے لیکن اور زیادہ پرابلمز لے کر آ گئے ہیں آپ. تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر طیبہ زاہد ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سے ٹریٹمنٹس جو ہیں نا وہ ایجنگ سے ریلیٹڈ لیے جا سکتے ہیں. اور جناب مزید بھی کچھ پاک بھارت معاملے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جنوبی ایشیا کی ایٹمی طاقتوں بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو جنگ میں تبدیل ہونے کے خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اور 22 اپریل کو بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے مقام پر ہونے والے واقعے کے بعد سے انڈیا نے پاکستان کے خلاف مختلف محاذ کھول رکھے ہیں اور بخلاہٹ میں مختلف اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں، جن میں سنتاس معاہدے کی معطلی ہے، واہگہ اٹاری سرحد کی بندش ہے، ویزا سہولتیں واپس لینے کے علاوہ سفارتی روابط کو محدود کر دیا ہے. اس کے جواب میں پاکستان نے بھی کہہ لیں کہ کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا ہے، جن میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے تمام دو طرفہ معاہدے ہیں، جن میں شملہ معاہدہ بھی شامل ہے، اسے بھی معطل کر دیا جائے گا. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ابھی اس کی کہہ لیں کہ کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے کریں گے، اگر کوئی ایسی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی یہ ساری چیزیں کریں گے. تو یہ کشیدگی تو بدستور قائم ہے. اور دوسرا اس میں جو بھارتی میڈیا ہے نا، اس کا ایک انتہائی منفی کردار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سارے معاملے میں. دوسری طرف ہمارا میڈیا آپ دیکھ لیں کہ اس چیز کو اتنے اچھے طریقے سے لے کر چل رہا ہے کہ آپ اس کو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں تو. دوسرا یہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے. آج اسی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی جو معطلی ہے اس کا اعلان پاکستان پر کیا نتائج مرتب کر سکتا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے سہیل کیسے صاحب موجود ہیں، نمائندہ لاہور نیوز ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سہیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. آواز سے لگتا ہے کہ چراغوں میں اتنی روشنی ہے نہیں. آج بس چراغوں میں مدھم ہے، روشنی مدھم ہے، لیکن کوئی نہیں. چلے اللہ تعالیٰ اللہ پاک سب کو جو ہے نا وہ صحت تندرستی دے. سہیل صاحب ویسے ہم لوگ جیسے پہلے بھی ہم نے سیگمنٹس کیے، ہم نے بات کی کہ جی مختلف ہتھ کنڈے جو ہے نا اپنائے جاتے ہیں بھارت کی طرف سے. پہلے ہم راوی کے اوپر بات کیا کرتے تھے کہ راوی میں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، جو انہوں نے بند باندھے ہیں وہ ہماری راوی کا جو ہے نا انہوں نے کہہ لیں کہ سانس جو ہے نا وہ چھین لیا ہے، روک لیا ہے. اب ایک اور معاملہ آ گیا سنتاس معاہدہ کہ اب جی ہر جگہ سے پانی ہم بند کر دیں گے تو آپ تو ایک بوند کے لیے بھی ترس جائیں گے. تو یہ جو کشیدگی ہے یہ کیا آگے کوئی نیا رخ لے سکتی ہے، جس طرح جنگ کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے اس خطے اور اس خطے کے عوام کی قسمت پر افسوس کا اظہار کر لینے دیں، اس لیے کہ ہر 2-4 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ 1.5-2 ارب انسانوں کا مستقبل جو ہے داؤ پر لگ جاتا ہے.
اور یہ خطہ ایسا شاندار ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتوں سے اور اتنے وسائل سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو باہمی لڑائی جھگڑے مار کٹائی اس نے ابھی تک بے شمار لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے رکھا ہوا ہے، چاہے بات سرحد کے اس پار کر لیں سرحد کے اس پار کر لیں۔ کبھی چٹی سنگھ پورہ کا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی پلوامہ کا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی گودرا ٹرین آتش زدگی ہو جاتی ہے، کبھی یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے یہ ہو جاتا ہے، اور صورتحال جو ہے ہمیشہ بس اس طرح ٹینس ہی رہتی ہے۔ حالانکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں، ہم بھی اپنے عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں، غریب آدمی یا عام آدمی یا سب کو کوئی سکھ کا سانس نصیب ہو، لیکن افسوس کہ ابھی تک تو یہ امید پوری نہیں ہوئی۔ بات آپ نے کی موجودہ اس صورتحال کی، تو دیکھیں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جیسے پہلگام کا واقعہ ہوا، تو یہ یا تو کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے یا کرانے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ باقی جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس کے تناظر میں کوئی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ یار یہ ہوا ہوگا یا اس کا یہ مقصد ہوگا۔ اچھا، اب جو کرانے والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اپنے سپوکس پرسنس ہوتے ہیں یا جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ جتنی معلومات اس کے حوالے سے لیک کرنا چاہتے ہیں اتنی کر دیتے ہیں تاکہ ریئیکشن دیکھا جائے لوگوں کا۔ باقی کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، اگر یہ واقعہ وہاں ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری انٹیلیجنس کو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہو کہ کس نے کرایا ہے، کیوں ہوا، کیسے، لیکن حتمی طور پر انہی کو پتہ ہوتا ہے جنہوں نے یہ واقعہ کرایا ہوتا۔ اب اگر اس واقعے کا جائزہ لیں تو اس واقعے سے پہلے میں پلوامہ واقعے کی بات کرنا چاہوں گا۔ آج اس کو 6 سال ہو گئے ہیں، 2019 میں ہوا تھا پلوامہ میں، اور اس میں تقریباً 40 بھارتی سیکیورٹی اہلکار جو مارے گئے، 350 کلو ایکسپلوزیو اس میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی بڑی مقدار میں ایکسپلوسیو کا وہاں تک پہنچ جانا، پھر سیکیورٹی کنوائے پر حملہ ہونا، اس نے بہت سارے سوالات اٹھائے۔ تب بھی انڈیا میں اسی طرح کشیدگی کا ماحول بن گیا، پاکستان کے خلاف مظاہرے ہوئے، پاکستان پر حملہ کرنے کی باتیں ہوئیں۔ انڈیا نے ایک کمیشن بنایا کہ ہم پہلے اس کے حقائق کو جانچ لیتے ہیں کہ کس نے یہ کرایا کس نے نہیں کرایا۔ 6 سال ہو گئے اس کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی۔ اور اس سے پہلے 2000 میں ایک واقعہ ہوا تھا چٹی سنگھ پورہ میں، 36 سکھوں کو مارا گیا تھا۔ اس کے بارے میں جو خالصتان تحریک کے لیڈر ہیں گرپرمریت سنگھ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے کیپٹن راٹھور نام کا جو را کا ایجنٹ تھا وہ نیو یارک میں ملا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا جی کہ یہ ہم نے خود کیا تھا، ہمیں یہ آرڈر ملا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تب بل کلنٹن بھارت کے دورے پر آ رہے تھے جو تب امریکی صدر تھے، تو انڈیا یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جی کہ دیکھیں ہم دہشت گردی کے کس طرح کے واقعات بھگت رہے ہیں اور یہ ہمارا ہمسایہ ملک کروا رہا ہے۔ پھر جب یہ واقعہ ہوا پلوامہ والا تو تب الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 40 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، کوئی رپورٹ نہیں آئی کوئی بھارت کی طرف سے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں 2 پہلو ہیں، 2-3 چیزیں ہیں، جس طرح ہم نے کہا ہم صرف بنت کرتے ہیں، تانا بانا بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی نے یا بھارتی جنتا پارٹی نے ہمیشہ جو اپنے انتخابات لڑے ہیں وہ مسلمان اور پاکستان، مسلمان اور پاکستان، یہ 2 ٹاپک ان کی سیاست سے نکال دیں تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد بہار میں الیکشن ہے، اور بہار ایک ایسی اسٹیٹ ہے انڈیا کی کہ وہاں پر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے مرکز میں حکومت بنانا آسان ہو جاتا ہے، بڑی اسٹیٹ ہے۔ 1.5-2 سال کے بعد اتر پردیش میں الیکشنز ہیں، اچھا، یوگی آدتیہ ناتھ کی، جس کو اب یہ کہا جا رہا ہے یوگی آدتیہ ناتھ کو کہ شاید وہ نریندر مودی کی جگہ لے گا نیکسٹ پرائم منسٹر جب بھی ہوگا، صحیح، تو اس کے بعد اچھا، اب جب یہ واقعہ ہوا یہ پہلگام والا، تو مودی جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ تھے، ان کا وزیر خارجہ امریکہ کے دورے پر تھا، دونوں مختصر کر کے آئے، تو مودی صاحب جو ہیں وہ کشمیر نہیں گئے، وہ بہار چلے گئے۔ اچھا، بہار جا کے انہوں نے انتخابی ریلی کی قیادت کی، اور اسی دوران کچھ تصویریں وائرل ہوئیں جس میں وہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے خوش گپیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے ہیں، مطلب ایک طرف اتنا انٹینس معاملہ ہے اور وہ ادھر چلے گئے، ادھر نہیں گئے، آپ وہاں جا کے خوش گپیاں لڑا رہے ہیں، اور اس پر میں مطلب
भारत का जो इश्यूज़ हैं उनसे मुझे बहुत दिलचस्पी, क्योंकि हमारा हमसाया, हमारी बदकिस्मती ये है बेशतर हम में से बेशतर उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, हम अपने आप में मस्त रहते हैं, हमें अपने हमसायों के बारे में ज़रा कम ही इल्म है। हालांकि भारतीय मीडिया की कोई डिस्कशन हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल आजकल नहीं देख लेंगे वो किस तरह कर आजकल रहे नहीं, हैं। पहले भी ऐसे ही था। हाँ, आजकल तो और भी ज़्यादा। अच्छा, एक तो बिहार की उसके वाला वाक़या। अच्छा, इस पर जो दूसरा इतराज़ उठाया जाता है, जो भारत के सोशल मीडिया पे बड़ी कसरत से उठाया जा रहा है, वो ये कहते हैं जी कि पहलगाम जो है वो कंट्रोल लाइन से 300-350 किलोमीटर दूर है, और एक हफ्ता पहले तक जिस जगह पर ये वाक़या हुआ है वहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, और जिस जगह ये वाक़या हुआ है वहाँ या तो आप खच्चरों के ज़रिए जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। सही, यानी वहाँ कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जाने का। एक हफ्ता पहले सिक्योरिटी वहाँ से हटा दी गई, और वो लोग जिन्होंने ये वाक़ये को अंजाम दिया है वो असले के साथ इतनी दूर पैदल गए, वहाँ पहुँचे कैसे? 300-350 किलोमीटर दूर जाके फिर उन्होंने ये वाक़या किया, और उसके बाद वो गायब हो गए। यानी कश्मीर वो खित्ता है जिसमें दुनिया में किसी भी खित्ते में सबसे ज़्यादा फौजी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बावजूद वो ना सिर्फ वहाँ पहुँचे, उन्होंने वाक़ये को सर अंजाम दिया और गायब भी हो गए। अच्छा, फिर इस बात को इंडियन ऑफिशियल्स और इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला जी कि देखें पहले उन्होंने कलमा पढ़वाया। हाँ जी, हाँ जी, वो कह रहे कलमा पढ़वा के फिर उन्होंने मारा है। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है कि आप जो जिन लोगों को छोड़ा उनसे कहा आप उनको जाके बताएं कि हमने कलमा पढ़वा के मारा। अच्छा, उसके फौरन बाद, उसके सिर्फ 24 या 48 या 40 घंटों के अंदर अंदर पूरे भारत में मुजाहरे शुरू हुए। जो कश्मीरी तलबा हैं उनको हरासा किया गया, मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया, वाघा अटारी बॉर्डर बंद किया गया, और दीगर जो बहुत सारे इकदाम उठाए गए वो लिए गए, मुतासिर हुए। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, बुनत जिस तरह मैंने बात की, अब ये चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं कि ये ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये किसी पहले से एक प्लान का हिस्सा था, वरना इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेना। ऑब्वियसली देखें सुहेल साहब, हो सकता है ना, अब जैसे मुंह की खानी पड़ी मोदी को इलेक्शन में कि एक वो पार्टी थी जो कि बड़ी ज़्यादा वोट लेकर आई, इस दफ़ा ज़रा उसको थोड़े कम वोट पड़े, तो आपको नहीं लगता कि शायद उस चीज़ को सिंपैथी गेन करने के लिए या वोटर्स अपने बढ़ाने के लिए भी ये देखिए, हम तो यही बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ या मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन जो चीज़ें सामने बज़ाहिर नज़र आ रही हैं वो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो बिहार असम्बली के इलेक्शंस हैं, फिर मोदी साहब का माजी भी ऐसा ही रहा है कि उन्होंने इसी मुद्दे पर इंतखाबात लड़े हैं बीजेपी। अच्छा, फिर पूरे भारत में ये तमाम सिलसिला शुरू हो जाना, फिर कश्मीरियों का। अच्छा, इसका तीसरा पहलू है बकौल कश्मीरियों के, जो मैंने सोशल मीडिया पर उनकी गुफ्तगू सुनी है मुख्तलिफ, उन्होंने कहा जी कि 4-5 साल के बाद कश्मीर में जो सियाहत थी ना वो अपने पूरे जोवन पर आई थी। अच्छा, और सियाहत ही कश्मीरियों की अर्निंग का सबसे बड़ा जरिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब वो इस पर बड़े रंजीदा हैं कि देखें, हमारे एक बंदे ने अपनी जान कुर्बान करके, अब्दुल हुसैन इस तरह का नाम था, जिसने एक दहशतगर्द की राइफल भी छीन ली थी, और उसने उनसे ये सवाल भी किया था ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कि आप क्यों मार रहे हैं इनको, तो उन्होंने उसको भी गोली मार दी। अब वो कहते हैं जी कि इसका नाम तो भारत का मीडिया ले नहीं रहा, वो ये हिंदू मुस्लिम कलमा, हिंदू मुस्लिम कलमा, हिंदू मुस्लिम को उसको हवा दे के। अच्छा, ये फैक्टर्स हो गए, और जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है ताकत का। ताकत की अपनी एक ज़ुबान होती है, और ताकत जो है ना वो अपने से कमज़ोर पर बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती है, जिसका हम मुज़ाहरा हम अपने मुल्क में भी देखते रहते हैं, अगर हम मतलब थोड़ा सा फ्रीली बात करें। ऐसे ही होता है। अब ऑब्वियसली भारत एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में छोटा मुल्क है। भारत का रकबा 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, हमारा तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। मायशी हवालों से भी हम उससे पीछे हैं, या दीगर बहुत सारे हवालों से हम उससे पीछे हैं। अब ये वाक़या हुआ, ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो अब जो ताकत की ज़ुबान बोल रही है कि वो उनको पता है कि हम चूँकि ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे। और फिर सबसे अहम पॉइंट, उन्होंने अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें सब पार्टियों ने हुकूमत को मैंडेट दिया कि आप जो बेहतर समझते हैं आप वो करें, आप वो फैसला हम हमारा हाथ इस मामले में भी तंग है। अच्छा, ये नहीं मतलब जो एक होना चाहिए पूरा, वो ऑब्वियसली उसमें एक भी पेज पे आना चाहिए कौमी तो सालमियत के लिए आना चाहिए। बहुत सारी अभी चीज़ें हैं कि हम उनसे इस हवाले से भी पीछे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र अब हम अगर ये कहें, जो बाहर चीज़ नज़र आ रही है और जिस तरह के तमाम ये हालात और वाक़यात का जायज़ा लें, तो कुछ ना कुछ ये अंदाज़ा होता है कि कोई ना कोई एडवेंचर तो होगा।
اس میں دو ممالک کا رد عمل پاکستان کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے, چائنا اور امریکہ کا. اچھا, اب جو امریکہ کی بٹ یہ متحمل ہو سکتا ہے جنگ بندی کے لیے؟ مجھے صرف ایک منٹ اور دے دیں. امریکہ کا جو موقف آیا ہے اس میں ٹرمپ کی جو ایک ویڈیو وائرل, اس نے کہا یار خود ہی دیکھ لیں گے, ان کا تو 1500 سالوں سے یہی حال ہے. یعنی انہوں نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ دونوں ممالک اپنی اپنی حدود میں رہیں اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں ایز اٹ از, اور کوئی اس میں ایڈونچر نہ کریں. کیا مطلب ہے, کیا یہ بالواسطہ طور پر یہ اشارہ نہیں ہے کہ امریکہ نے بھارت کو روکا نہیں ہے؟ سمجھ گئے نا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ رکے رہو اور دونوں ممالک رکے رہیں اپنی اپنی جگہ, اور اس کو مطلب اس نے کہا یہ دیکھ لیں گے, خود ہی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. اب پرائیویٹلی وہ کیا میسج بھیج رہے ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن پبلکلی جو ہاں چائنا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں دونوں ممالک پر اس نے زور دیا ہے کہ آپ کشیدگی کو بڑھاوا نہ دیں, آپ اس کو بہتر کریں اور صورتحال کو بہتر کریں, صورتحال کو ڈیفیوز کریں. لیکن اب اس پر ظاہر ہے یہ تو اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں نہیں کرتے, یا جس مقصد کے لیے انہوں نے سارا یہ پلان کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مزید کوئی ایڈونچر کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ابھی کل ہی تو ہم نے 2 کاپٹر جو ہے ان کے وہ مار گرائے ہیں جو جاسوسی طیارے تھے ان کے. جی اب آج کل تو ڈرون کا زمانہ ہے نا, کوڈ کاپٹرز ہیں, ڈرونز ہیں چھوٹے, وہ کوڈ کاپٹرز کہیں. بٹ میں وہی بات کرنے لگی ہوں کہ کیا انڈیا متحمل ہے, ہو سکتا ہے جنگ بندی کے حوالے سے, جنگ لگنے کے حوالے سے؟ کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب ایک اگر اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے, سارا سٹیج سجایا ہے, تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا ریزن؟ پہلے ہی ہمارے پاکستانی بڑے پریشان ہیں, پریشان بھی ہیں, اور دوسری طرف ہم آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح لوگ پھر اس چیز کا مذاق بھی بنا رہے ہیں تھرو میمز اور تھرو پوسٹ, تھرو سٹوری. سیریس نہیں لے رہے ہیں کہ جنگ بندی کو بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں. شاید ہم سائیکولوجیکلی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ تیار ہیں یا بہت زیادہ یقین ہے ہمیں, حالانکہ ان کی عوام بخلاہٹ کا شکار ہے, ان کا میڈیا بخلاہٹ کا شکار ہے. ہم لوگ بڑے یہاں پہ آرام سے کہ اچھا چلے جنگ ہو جائے گی تو پھر یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی. کیا ہم مینٹلی بہت سیٹسفائیڈ ہے یا مینٹلی ہم ریڈی ہے؟ ایک حدیث ہے کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اچھا, جنگ کی تمنا مت کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ جو لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں ان کو جنگ کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں, کتنی خواتین بیوائیں ہوتی ہیں. اس کو ہم لیتے ہیں مذاق میں. ایک جنگ ہوگی آپ سمجھیں کہ آپ 20 سے 30 سال پیچھے چلے گئے. آپ غزہ کی مثال لے لینا اپنے سامنے, پورے کا پورا غزہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ مل گیا ہے, 50,000 60,000 فلسطینی شہید ہو گئے. لیکن سہیل صاحب وہاں پر ان کی نہ مطلب انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نہ کوئی اکوپڈ چیزیں تھیں, نہ انفراسٹرکچر, دین ان کی آرمی بھی اتنی اکوپڈ نہیں تھی. ہماری ماشاءاللہ آرمی, ہاں ہماری ماشاءاللہ فضائیہ, بحری, بری, تینوں ہی ہماری بہت زیادہ اچھی افواج ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اچھی ہیں, مضبوط ہیں, لیکن کمپیریٹیولی ان کے مقابلے میں ان کی مطلب میں رات ہی ایک جو دونوں کا ایک فوجی وہ تھا وہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ کس کے پاس کتنے آرمڈ پرسنلز ہیں, کس کے پاس کتنے ٹینکس ہیں, کس کے پاس, تو اس میں ایک ہیوج ڈفرینس ہے. اچھا, اس ہیوج ڈفرینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام جو فورس ہے اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ یہیں پر استعمال ہوگی. مطلب انڈیا کے چائنا کے ساتھ بھی بہت زیادہ کلیشز ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام فورس اس بارڈر سے بھی ہٹا کر جو ہے وہ ہماری طرف ڈائیورٹ کرے. پھر آج کل اس کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں, تو اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی کوئی اس کی آرمی ہے تقریباً کوئی 12-13 لاکھ جو ریگولر آرمی ہے, اتنی تعداد, اور پاکستان کی ہے تقریباً 5.5 سے 6 کے درمیان, یعنی 50-50 کا آلموسٹ تناسب ہے. اور جب بھی حملہ اور قوت جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ قوت کے ساتھ حملہ کرتی, کیونکہ جس نے ڈیفینس کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ بیٹھ کے ڈیفینس کر رہا ہے, جس نے ڈیفینس کو توڑنا ہے اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 12-14 لاکھ ہی ہمارے بارڈرز پہ لے آئے گا, یا ہم بھی 6-6.5 لاکھ پوری کی پوری اس کے, ٹھیک ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو
تھوڑی سی صورتحال ایکول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی جو فورس ہے وہ اروناچل پردیش اور ادھر چائنا کا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ ڈپلائڈ ہے، وہ ساری کی ساری نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کو بھارت کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کوئی جنگ کا ماحول نہیں ہے پاکستان کا، تو پاکستان ایک بڑی قوت اپنی مغربی سرحدوں سے ادھر لا کے ڈپلائے کر سکتا ہے، یہ ایک تو اس لیے تھوڑی سی چیز جو ہے مقابل ہو جاتی، لیکن دوسری طرف obviously اس کی معیشت ہم سے بہت مضبوط ہے، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہم سے بہت زیادہ ہیں، پھر اس کا ایریا بہت زیادہ ہے، ہمارا مطلب ایک چھوٹے ایریا کا ملک ہے، تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو آپ جنگ کے دوران نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں ہمارے مد نظر رہنی چاہیے اور مد نظر ہوتی ہیں، جنہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے obviously انہوں نے کی ہوگی، لیکن تمام پلاننگ انہوں نے بھی جو دستیاب وسائل ہیں ان کے اندر ہی رہ کے کی ہوگی نا، ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ یار اگر روایتی جنگ ہوتی ہے تو ہم 1 ہفتہ یا 2 ہفتے تک لڑ سکتے ہیں، تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ روایتی جنگ جتنی لمبی ہوگی ہمارے لیے اتنی مطلب کہ ہمیں ریڈی رہنا چاہیے، کوئی بھی ایڈونچر ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کو مینٹلی بھی اور کہہ لیں کہ فزیکلی بھی رہنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں جا کے، پھر آپ اپنی افواج کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے ابھی بھارتی میڈیا کی بات کی، دیکھیں اگر بھارت کے سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس میں بہت سارے مجھے پازیٹیو چیزیں بھی دیکھنے کو ملی۔ میں نے بہت سوشل میڈیا پر جو ولاگرز ہیں بھارت کے اپنے، ان کی بھارتی حکومت پر تنقید سنی ہے، وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ وہ اتنی دور تک پہنچے کیسے، اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو اب اپنے میڈیا نے اپنے لوگ سوشل میڈیا کی ایک سوشل میڈیا، دوسرا ان کی جو کل ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے بی جے پی سے یا مودی کی سرکار سے پوچھا ہے، انہوں نے جو ان کا میڈیا ہے انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں خاموشی نہیں چاہیے، ہمیں سوالات کے جوابات چاہیے، اور ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا مودی جی کے پاس۔ تو اب وہ براہ راست ایک دم سے پاکستان پر الزام دھر دینا، اور اس میں ہماری جو اپنی یہ زبان کا بھی تھوڑا سا کمال ہے، ہمارے ایک منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے کو جو بیان دیا ہے، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے دور میں ایک ہمارے ہوا بازی کے وزیر ہوا کرتے تھے غلام سرور خان صاحب، انہوں نے کہا جی یاد ہے جو پی آئی اے کے پائلٹ ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، کئی سال تک پاکستان کی جو ایئر لائن ہے یورپ میں اس کی انٹرنس پر پابندی رہی، سب کی ڈگریاں چیک ہوئیں، برطانیہ کے لیے یہ شاید ابھی تک بحال نہیں ہو پائے۔ اچھا اب وہ تو بیان دے کے چلے گئے، نتیجہ بھگتنا پڑا قومی ایئر لائن کو، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار منسٹر لیول کے لوگ جنہوں نے امور سلطنت چلانے ہیں ان کو اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے، کوئی سچویشن ہی دیکھ لیں، کوئی موقع ہی دیکھ لیں۔ اب جو بھارت کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں اس نے وہ بیان مطلب وہاں پہ پڑھا ہے، انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اب اس پر ہم ساری پیٹ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اتنا منفی کردار ادا کر رہا ہے بھارتی میڈیا۔ وہ ایک زمیندار تھا نا، تو نہر کے پرلی سائڈ پر نا وہ اپنی کاشتکاری کر رہا تھا، تو اس نے نہر کے دوسری سائڈ پہ دیکھا کوئی بندہ جا رہا ہے، تو ادھر سے آواز دیتا ہے اس کو کہ آ چودھری روٹی کھا رہا ہے، روٹی دا ٹائم ہو گیا۔ تو چودھری نے بھی آؤ ویکھیا نا تاؤ، اس نے دھوتی ٹانگی اور نہر میں چھڑپ کرتا ہوں، کہا بھائی چودھری کتنے بواں؟ وہ چودھری کہتا ہے بہ جائے اس پیڑی زبان تے جڑی بولن ہونا رہی، یعنی اس کی بھی روٹی گئی بندے کی، ہے نا؟ تو کنٹرول ہونا چاہیے نا۔ یہ صورتحال ہے، یہ سینیریو ہے، اور مطلب بہت اس پر تشویش بھی ہے کہ ہم خود زبان دیتے ہیں اگلے کو کہ آپ یہ بولیں ہمارے بہت سارے مواقع پہ، بہت سارے مواقع، مطلب سب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک ریسنٹ ایک واقعہ تو ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس کا خمیازہ جو ہے پھر اب انڈین سوشل میڈیا اس کو لگا کے چلا رہا ہے، انڈین جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ چلا رہا ہے۔ اچھا بات سوشل میڈیا کی ہو رہی تھی، تو اس میں نے دیکھا انہوں نے بہت تنقید کی، لیکن جو مین سٹریم میڈیا کا بیشتر مین سٹریم میڈیا ہے نا وہ بی جے پی کا اسپوکس پرسن ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی مطلب میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں کو شاید زیادہ نہیں ہے عقل و دانش سے ان کا واسطہ، لیکن وہ ہم تو ان سے بہت سینکڑوں درجے سہیل صاحب اچھے ہیں، ہمارا مین اسٹریم میڈیا اور ایون دو کہ سوشل میڈیا بھی ہمارا عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، اوف اللہ، ہے نا؟ تو اب انہوں نے ایک ماحول بنا دیا ہے پورے بھارت میں، اور اس کا خمیازہ فی الحال تو بھارتی مسلمان اور کشمیری مسلمان ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہوگی، لاسٹ 3 منٹس ہیں، سنتاس معاہدے پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی، معطلی کا اعلان ہے، کیا پاکستان پر اس کے کوئی نتائج دیکھیں مرتب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ایک معطلی کا مطلب یہ نہ لیجئے کہ ختم
ہو گیا وہ ختم نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، وہ اس کا مجاز نہیں ہے، نہیں وہ اس کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ اس میں معاہدے کی شک ہے کہ یہ دونوں ممالک کی رضامندی سے ختم ہو سکتا ہے، اور اس کی ضمانت دی ہوئی ہے ورلڈ بینک نے، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر 9 سال نیگوسیشن ہوئی ہے اس معاہدے سے پہلے، ٹھیک ہے، 9 سال نیگوسیشن کے بعد معاہدہ طے پایا تو وہ ختم۔ معطلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو انڈس واٹر کمیشنز ہیں ان کے وفود اکثر ایک دوسرے ممالک کا دورہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر بھارت کوئی ڈیم بنا رہا ہے تو ادھر سے وفد جائے گا، دیکھے گا کہ وہ دورے مخصوص ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ معاہدے کی روح سے پاکستان کو اطلاع دینے کا مجاز ہے کہ میں اتنا پانی چھوڑنے لگا ہوں، یا مطلب ریلا آ رہا ہے، یا وہ اطلاع نہیں، پچھلے سال بھی اس نے یہی کیا تھا جب مانسون کا، وہ اطلاع نہیں دے گا، اور اس لیے اس کو اب معطلی کا مطلب یہ دوروں وغیرہ کا خاتمہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت نے 1960 میں سنتاس معاہدہ کیا تھا، اور اب آ کے وہ اس پوزیشن میں آیا ہے کہ ستلج اور راوی اور بیاس کا مکمل طور پر پانی روک سکے۔ 5-10 سال پہلے تک تو راوی میں پانی آتا رہا نا تھوڑا بہت، 90 تک تو خیر بہت زیادہ آتا تھا، 92 میں آخری بڑا سیلاب وہ بنا لیے ہیں، ڈیم بنا لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اس نے اعلان کیا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ، لیکن ادھر تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے نا وہ پانی کے بغیر مر رہا ہے، بوند بوند کو ترس رہا ہے، ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے اس ٹریٹی کو، اور لٹرلی وہاں پہ ان لوگوں کو یہی لگ رہا ہے ایسا ہی ہے، لیکن وہ پانی فی الحال نہ تو روک سکتا ہے نہ روکنے کی پوزیشن میں ہے، اس کے پاس اتنے ریزروائرز ہی نہیں ہے کہ وہ پانی جو روک سکے۔ اگر آج وہ اس پر کام شروع کرتا ہے تو شاید اس پر کو 50 سال لگ جائیں، 30 سال لگ جائیں، اور اس کے لیے بلین آف ڈالرز کی ضرورت ہوگی، اور پھر وہ پورا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے دریاؤں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ہیوج پلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ابھی تک وہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے عوام کو کچھ نہ کچھ تو خود اس پر مطلب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھیں کہ یار آپ کیوں لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں، بلکہ ان کے ایک شنکر اچاریہ ہیں، شنکر اچاریہ نا 4 بھارت میں شنکر اچاریہ تھے، 4 بڑے مذہبی رہنما ہیں، تو وہ شنکر اچاریہ یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ جب میں نے پانی کے ایکسپرٹس سے پوچھا کہ بھارت ایسا کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی گرو جی ہمارے پاس تو ایسی کوئی شمتا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ مورخ بنا رہے ہیں ہمارے امام کو، تو ایسا نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہی مورخ بناتے آئے ہیں انہیں، وہ کیا ہر طرف یہی حال ہے، اب دبے لفظوں میں آپ نے سب کچھ ہی کہہ دیا۔ ہاں تو یہ جو ہے تو معطل نہیں ہو سکتا، فی الحال ایسے ہی چلتا رہے گا، کشیدگی موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو ڈیفیوز کر دیں، اس کو بہتر کر دیں، جنگ نہ ہو، کیونکہ بڑی خوفناک ہوتی جنگ، جن کا نقصان ہوتا ہے یہ ان کو پتہ ہے، لوگ آج تک 47 جن کا نقصان ہوا ہے وہ آج تک ان کی اولاد بھی بڑوں کو وہ بھگت رہے ہیں، بے شک۔ اور دوسرا اگر نہیں بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ غزہ کا جو ہے نا وہ دیکھ لیں، ادھر ایک نظر دوڑا لیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہے جنگ بندی کے حوالے سے، تو اس لیے اس چیز کو ڈیزالو کرنے کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ، یہ کشیدگی جو ہے نا جلد از جلد ختم ہو جائے۔ تو ہمارے ساتھ سہیل کیسے صاحب موجود ہے۔ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے، بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا بدل گیا ہے، دیکھیں انسیکیور ہو جاتا ہے انسان، ایک شخص کی محبت بڑھتی ہے، اچھا ظاہر ہے وہ ماں جس نے اتنے سالوں پال کے اپنے بیٹے کو جوان کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی سائیکالوجی کو زیادہ وہ سمجھتی ہے، اس کی تمام تر اچھائی برائی چیزیں مینجمنٹ ساری جو ہے وہ ماں کے سپورٹ ہوتی ہیں، تو ماں کی لائبلٹیز جیسے ہی کم ہوتی ہیں نا، رسپانسبلٹی اس پہ سے کم ہوتی ہے، اور اگر کوئی فیوریٹ بچہ ہو، فیوریٹ بیٹا ہو تو پھر وہاں آ کر تو وہ بہت ہی زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے ماں، تو پھر وہ ماں نہیں رہتی، وہ ساس بن جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ ساس میں کنورٹ ہوتی ہے ویسے ہی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوچ کا فقدان ہے، یہ پرابلم جو ہے وہ آپ کی تھاٹ سے شروع ہوتا ہے، سائیکلوجیکل پروسیس ہے کہ آپ نے ایسی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کی کہ میرا بیٹا بدل رہا ہے، یا میرا بھائی بدل رہا ہے، یا میرا یہ جو دوست ہے یہ بدل رہا ہے، ایون دوست بھی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں یار شادی کے بعد تو بدل گئے ہو، اب تو وہ والی بات ہی نہیں رہی۔ آپ یہ یاد رکھیں شادی ایک رسپانسبلٹی ہے، شادی کوئی مذاق نہیں ہے، شادی کوئی فینٹیسی نہیں ہے، شادی کوئی تماشا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے لگا لیا اور آپ نے سب کو بلا لیا، کھانے کھلا دیے اور دیٹس اٹ فائنل، نہیں، یہاں پہ فائنل نہیں ہوتا، یہیں سے اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ فلموں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے فلم ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی کی فلم جو ہے وہ شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں
کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو کسی فلم میں دکھایا ہی نہیں جاتا نا, اور میں اس پر بڑی خائف بھی ہوں کہ ایسی موویز کیوں نہیں بنتی کہ جس میں شادی کے بعد کی جو ہے وہ بہت کم موویز ایسی ہیں جس میں شادی کے بعد کی لائف کو جو ہے بس وہ دکھاتے ہیں جو شادی ہوئی ہے اب ہیپیلی میرڈ کپل ہے اور زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد یہ دی اینڈ ہو جاتا ہے. اچھا ان کی شادی ہی اتنا کریٹک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے کہ شادی ہی نہیں ہو رہی. اب ساری دنیا صرف شادی کرنے کے چکر میں پڑ گئی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فلموں میں جو ہے وہ صرف شادی کرنا ہی بڑی بات ہوتی ہے, لیکن شادی کو نبھانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. کاش کہ آپ سائیکولوجیکلی ایسی موویز اور ایسے ڈراماز جو ہے وہ بنائیں. ہمارے پاکستانی جو ڈراماز ہیں ان میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں, لیکن میں اس سے بھی اختلاف کرتی ہوں کہ ہمارے رائٹرز جو ہیں وہ حقیقت نہیں دکھاتے, جس کی وجہ سے جو آپ ویژولائز کر رہے ہیں معاشرے میں وہ چیز صحیح طریقے سے کنوے نہیں ہو پا رہی. آپ یہ دکھا رہے ہیں ہمیشہ عورت مظلوم ہے, عورت ہمیشہ مظلوم نہیں ہے, اور عورت جو ہے وہ بہت ڈٹرمننٹ ہے. پڑھی لکھی لڑکیاں آج کل کی ان کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, لیکن سروائیو کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ تربیت نہیں ہوتی. ماں باپ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ماں باپ کو جو ہے وہ خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب کسی کو اچھا شوہر مل جائے تو پھر اس کی زندگی تو سنور جاتی ہے نا. اب بیوی کا جو ہے وہ تابع دار ہو, ہر بات بیوی کی مانتا ہو, تو پھر گھر والے تو سڑیں گے نا کہ رن مرید ہے, اور جو ہے وہ اکثر ایسے جملوں سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے مرد کو, لیکن یہ غلط بات ہے. دیکھیں جب وہ ایک لڑکی اس کی زندگی میں آئی ہے, ایک نیا اسپیل اس کی زندگی میں شروع ہوا ہے, تو مرد کو بھی خوش ہونے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے. گھر والے جو ہے وہ اس کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ دیکھ لیتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں, ڈپریشن میں آتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ بڑا خوش ہے. تو بھائی آپ نے خوش رہنے کے لیے تو اس کی شادی کی ہے, اگر وہ خوش ہے تو اچھی بات ہے. اور اگر لڑ رہے ہوں گے تو ہر وقت جو ہے وہ ماں باپ کہتے ہیں یہ تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, یہ تو کبھی ان کی کمپیٹیبلٹی ہی نہیں ہے آپس میں, مطلب بندہ کسی بھی طرح خوش نہیں ہے یہاں پہ. اور یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, یہ صرف ہمارے جو ہے وہ مشرقی ممالک میں اس طریقے کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ مغرب میں اس طرح سے معاملات نہیں ہوتے. ان کی سائیکالوجی, ان کی تھیوریز, ان کے معاملات, ان کے رہن سہن کچھ اور ہیں. اچھا وہ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں. ہماری لائبلٹیز اور ہماری پیورٹیز کچھ اور ہیں, اور ہمیں اپنے ثقافت کے حساب سے, اپنے کلچر کے حساب سے چلنا ہے. دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا وہ ایک بہت سینسٹیو پرسنالٹی ہے. پہلے وہ بیچارہ ماں کی خدمتیں کر رہا ہوتا ہے, بہن کو شاپنگیں کرا رہا ہوتا ہے, گھر کے سودا سلف لا کے دے رہا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے, اور اگر گھر میں وہ سب سے چھوٹا ہے تو اس کی شامت تو آتی ہے, اور اگر گھر میں سب سے بڑا ہے تو بھی شامت آتی ہے. بیچ والے تھوڑا سا بچ جاتے ہیں, ان کی پر اتنی لائبلٹیز نہیں ہوتی کیونکہ کبھی بڑے سنبھال لیتے ہیں, کبھی چھوٹے سنبھال لیتے ہیں. تو ایک جو مرد جو ہے وہ گھر میں سب سے بڑا ہے, اس کی بھی سائیکالوجی بہت ڈفرینٹ ہے. اس کے چہرے پہ آپ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں دیکھیں گے, اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں گی گھر جو ہے وہ چلانے میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات کا, اپنی چیزوں کا. شادی کے بعد اگر دیکھا جائے, اب ایک سروے ہے اس کے مطابق ہے کہ دنیا بھر میں جو 65% خواتین ہیں وہ یہ شکوہ کرتی ہیں کہ جناب جو مرد ہیں وہ شادی کے بعد بدل جاتے ہیں, اور جبکہ 48% مرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مالی مشکلات میں پھنس کر ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ باقی رشتوں کو, یہاں پر خاص طور پر بیوی زیادہ تر یہ شکوہ کرتی ہے کہ بھائی مجھے تم وقت نہیں دیتے ہو, یا باقی معاملات میں, آفس میں, کام کاج میں بڑے بیزی ہوتے ہو. تو کیا یہ ہمارا جو معاشی سرکل کو چلانے کے لیے اتنا دباؤ آ جاتا ہے مرد حضرات کے اوپر کہ وہ باقی چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح کی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں انہیں, یا اپنے جذبات کا اظہار نہیں وہ اچھے طریقے سے کر پا رہے ہوتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے انہیں یہ فیس کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں جب شادی ہو جاتی ہے نا تو مرد ریلیکس ہو جاتا ہے. اچھا, مرد کو یہ لگتا ہے کہ اب گھر میں جو عورت آئی ہے وہ سب سنبھال لے گی, لیکن عورت جو ہے وہ اس مرد پہ ریلائی کر رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے, جو اس کا شوہر ہوتا ہے. اب مرد کو کمانے کی فکر ہے اور عورت کو صرف مرد کی فکر ہے. عورت کو کھانے کی فکر نہیں ہے, پہننے کی فکر نہیں ہے, لیکن اس کو اپنے مرد کی جو ہے وہ سائیکولوجیکل سچویشن بہت ہائی چاہیے. اس کو محبت بھی چاہیے, اس کو ٹائم بھی چاہیے, اس کو کیئرنگ ہسبینڈ بھی چاہیے, ہر طرح سے ہسبینڈ اچھا چاہیے. لیکن یہاں پر عورتوں کو صرف ایک سمپل بات سمجھنی ہوگی کہ نہ تو کوئی آپ شہزادی ہیں, نہ کوئی شہزادہ جو ہے وہ آئے گا پرنس چارمنگ اور آپ کو جو ہے وہ گھوڑے پہ بٹھائے گا اور لے جائے گا. یہ صرف فلموں اور کہانیوں میں ہوتا ہے. ریالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے. آپ جب کسی کے گھر جائیں گی تو آپ کو ان کے طور طریقے بھی سیکھنے پڑیں گے, آپ کو چولہا چکی بھی سنبھالنی پڑے گی, کچن بھی سنبھالنا پڑے گا, اور آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا. تو اپنا جو ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ کر کے جائیں. جب میرے پاس پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں لوگ تو میں انہیں سمپل ایک ہی بات کرتی ہوں کہ فینٹیسی نہیں ہے, ذمہ داری ہے. اٹھا سکتے ہو تو شادی کرنا, نہیں اٹھا سکتے تو آگے بچوں کی زندگی یا اپنی زندگی برباد نہیں کرنا.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لڑکا رسپانسبل نہیں ہے نا, مرد اگر رسپانسبل ہے تو آپ کا رشتہ نبھ جاتا ہے. مرد پیسہ کمانے کے چکروں میں آج اتنا جو ہے, میں یہاں پہ یہ لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتی لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ ذلیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر 16 سال کی عمر سے آپ بچوں کو کمانا سکھاتے نہیں, 30 سال کے بعد جا کے جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ کہیں بزنس کی یا کسی جاب کی جو ہے وہ سوچتی ہے, 30 سال تک وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں, 30 سال کے بعد جا کر, اب 30 سال کے بعد آپ کی جو ہے وہ جو زندگی رہ گئی ہے, 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو جانی چاہیے لڑکوں کی. اگر 25 سال سے اوپر جو ہے وہ آپ کی عمر جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر نبیہ یہاں پہ 30 سال کا مرد بھی ماماز بوائے ہوتا ہے, کیا کریں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, 30 سال کا مرد بھی ماماز بوائے ہے, ماماز بوائے ہے, تو وہ بچہ بنا ہوا ہے, اس کا ذہن بچوں والا ہے. 30 سال کا لڑکا جو ہے وہ بچہ نہیں ہے, وہ بچہ نہیں ہے, وہ ایک پورا جو ہے وہ مرد ہے, اور اس کو پراپر طریقے سے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں. بچوں کی طرح ریاکٹ کرنا, حرکتیں کرنا آج کے 30 سال کے 35 سال کے لڑکوں میں, لڑکے مرد بن جاتے ہیں 35 سال تک جو ہے وہ جا کے, تو میں ان کو لڑکا تو نہیں کہہ سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی ہاں لڑکیوں کو میں, عورتوں کو میں لڑکی کہہ دیتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں, کیونکہ ان کو ویسے بھی اپنی تعریف کا شوق ہوتا ہے. تو مرد حضرات جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھیں کہ 16 سال کی عمر میں کمائیں اپنے بچوں سے, وہ ساتھ ساتھ پڑھیں, ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ کمائی کریں. باہر کے ممالک میں یہی ہوتا ہے, صرف یہ ہمارا ہی کلچر ہے, ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں 40 سال کا مرد بھی جو ہے وہ نہیں کما رہا, وہ نہیں کما رہا ہوتا, 45 سال کا مرد بھی جو ہے وہ بچوں کی فیسیں نہیں پوری کر پا رہا. تو آپ کہاں سے محبت لائیں گے, اور آپ کہاں سے رشتوں کو نبھائیں گے جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. پیسہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں سائیکلوجیکلی ایک مرد کی اگر جیب خالی ہو اور پیٹ خالی ہو, وہ مرد جو ہے وہ پیار نہیں دے سکتا, وہ مرد سروائیو نہیں کر سکتا معاشرے میں, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہوگی کہ جس کا جو ہے وہ جیب خالی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مرد کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر لیں گے؟ گھر والے ویسے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں کام کی صورت میں, اور بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ پیسوں کی صورت میں جو ہے وہ یہ میرے ساتھ جو ہے چلے. اب جو مرد پیسے بھی دیتا ہے, پیار بھی دیتا ہے, اس طرح کتنے مرد ہوں گے ہمارے پاس؟ 10%, 20%. باقی تو ہمارے پاس 70-80% جو مرد ہیں ان کے پاس تو جابس ہی نہیں ہے, یا اگر جابس ہیں تو وہ اتنی ان کی سیلری نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلا سکیں. لوگوں کے پاس یہاں اپنا گھر نہیں ہے, رینٹ کے گھروں پر رہتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں سائیکلوجیکلی دیکھنی ہوتی ہے رشتے میں, کہ ایک بندہ کس طرح سروائیو کر رہا ہے, اس کا سروائیول کیا ہے, اس کا گھر کیسا ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, پھر جا کے وہ اپنے رشتے کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو مرد کو جتنا زیادہ آپ سٹریس سے دور رکھیں گے, مرد کی عمر بھی اتنی زیادہ ہوگی, اور مرد جو ہے وہ آپ کو محبت اور جو ایک کہتے ہیں نا کہ اٹریکشن آپ کی اس کی طرف زیادہ بڑھے گی. اب دیکھیں ہم عورت پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں, مجھ سمیت. ہم ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو گھر بسانا ہے تو آپ چند چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں. اب عورتیں جو ہے وہ روتی پیٹتی کہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں. تو کیا کریں کہ اگر آپ نے ایک عورت نے گھر بسانا ہے اپنا, تو کون سی چیزیں ہیں, کون سے ایسے فارمولا ہے جو وہ اپنا سکتی ہیں؟ دیکھیں مرد کی جیب میں اگر پیسہ نہیں ہے تو عورت کیا کر لے گی, مجھے بتائیں. اچھا, کیا کرے گی؟ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیسے کے بغیر آپ کو کوئی روٹی نہیں دے گا. تو پھر تو یہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ اگر جو لڑکیاں پیسہ دیکھ رہی ہیں وہ تو گولڈ ڈگر ہوتی ہیں. نہیں, بے تحاشا پیسہ جو دیکھ رہی ہیں یہ بات ہو سکتی ہے. اتنا پیسہ تو ہو نا کہ وہ آپ کی کم سے کم لائبلٹیز پوری کر سکے, اپنا سروائیول لے کر چل سکے, آپ کو اچھا کھانا کھلا سکتا ہو, آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پہنا سکتا ہو, آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہو, آپ کی مائنڈ سیٹ کے لیے آپ کو کسی اچھی جگہ گھمانے لے کے جا سکتا ہو. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر شادی کے بعد بھی عورت نے یہی سارا کچھ جو ہے وہ جھیلنا ہے تو پھر شادی کا کیا فائدہ. میں مردوں کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ کمائیں. کیوں نہیں کماتے لڑکے جو ہے وہ آج کل کے جو ہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں پیسے کمانے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی لڑکیاں جو ہے وہ یہ سوچتی ہیں. تو لڑکیاں تو بھائی سوچیں گی نا, یہ لڑکیاں اپنی لائبلٹیز کہاں سے پوری کریں گی. مرد کو یہ چاہیے کہ وہ عورت کو سمجھنا چھوڑ دے. میں ہمیشہ مردوں کو ایک بات سمجھاتی ہوں, آج بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہی ہوں, کسی ایک اور جگہ بھی میں نے یہ بات کی تھی. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مرد عورت کو سمجھنا چھوڑ دے. مرد صرف عورت کا محافظ بن جائے, مرد صرف عورت کو احساس دے, محبت دے اور وقت دے. سب لوگ کماتے ہیں, سب کی لائبلٹیز ہوتی ہیں. اتنا پیسے میں اپنے آپ کو مگن نہ کر لیں کہ آپ اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر کو, اپنی ماں کو, اپنے رشتوں کو اگنور کر دیں. کیونکہ ایک دن آئے گا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے پیسے کماتے کماتے, اور یہ رشتے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر یہ رشتے آپ کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں چلے جائیں گے, کیونکہ جوانی میں آپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور یہ ہمارے معاشرے کے بہت سے مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بہت سے مرد جو اس وقت بڑھاپے کی حالت میں ہیں, ہمارے بزرگوں کو یہاں صرف سودا سلف لانے کے لیے رکھ لیا گیا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم کس معاشرے میں سٹینڈ کر رہے ہیں
کیونکہ اس مرد نے اس وقت بھی اپنے بیوی بچوں کا سوچ کے جو ہے وہ پیسہ کمانے کی کوشش کی تھی کہ میں اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھوں, لیکن نہ بیوی نے سمجھا, نہ بچوں نے سمجھا, نہ گھر والوں نے سمجھا. اس نے کہا وقت چاہیے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے, پیسہ بھی اتنا قیمتی نہیں ہے. جب آپ کسی کو اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک انسان اپنے وقت میں سے کہتے ہیں نا ٹائم از منی, ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ اس کو اس سے جو ہے وہ کما سکتے ہیں. آپ ضائع کر رہے ہیں. ہمارے لڑکے جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 30-35 سال کے لڑکے جو ہے وہ گلی کوچوں میں پھر کے, نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں, نہ انہیں اچھی لڑکیاں ملتی ہیں, نہ کوئی خاندان جو ہے وہ انہیں ایکسیپٹ کرتا ہے. ایون اپنے خاندان سے بھی اچھی لڑکیاں نہیں مل رہی ہوتی. کیا وجوہات ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ کوئی بزنس نہیں ہے؟ ایک عورت کی لائبلٹیز صرف یہ ہے کہ مرد کماتا ہو, اس کے پاس اچھے پیسے ہوں. لیکن ہمارے یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ اگر مرد کما نہیں رہا, یا اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے, یا پھر اگر اس نے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے, ان اے سینس کہ اگر اس نے ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالنی ہیں, تو آپ اس کی شادی کرتے ہیں. تو اس خاص طور پر جن سے یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی شادی کے بعد وہ بدل گیا. اور خاص طور پر جیسے میں بات کر رہی تھی کہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا لڑکا یا کوئی میل, تو کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دو, یہ خود ہی کام کرنا شروع ہو جائے گا, یہ خود ہی ذمہ داری اس کے اوپر پڑے گی, تو یہ خود ہی سمجھ آئے گا. تو یہ جو ایک خاص طور پر کہہ لیں کہ مینٹل سٹیٹ ہے ہمارے گھر کا کلچر یا ہمارے معاشرے کا کلچر ہے کہ جی لڑکا کام نہیں کر رہا ہے, اس کی شادی کر دو, خود کام کرنا شروع ہو جائے گا. یہ کتنا کہہ لیں کہ فیملیز کو یا ریلیشن شپس کو تباہ کرتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جو پہلے ہی نہیں کما رہا اس کی شادی کر دو, یہ کمانا شروع کر دے گا. وہ کیسے کمانا شروع کر دے گا جس کو پہلے ہی کمانے کا شوق نہیں ہے؟ آپ نے اس کی شادی کر کے اور اس پہ رسپانسبلٹی ڈال دی ہے کہ کسی کو غصہ بہت آتا ہے, اس کی شادی کر دو, اس کا غصہ کم ہو جائے گا. کیسے کم ہو جائے گا؟ یہ سائیکولوجیکل پروسیس ہے. آپ کیسے غصہ کم کر دیں گے؟ اس کا غصہ بڑھ جائے گا کیونکہ اس پر رسپانسبلٹی پڑ جائے گی, اس پر ایک جو لڑکی ہے اس کا بوجھ آ جائے گا. پھر آگے بچے ہو جائیں گے تو ان کی لائبلٹیز آ جائیں گی. وہ ایگریشن لیول کم ہوگا یا بڑھے گا؟ مطلب مجھے ماں باپ کی یہ تھاٹ سمجھ نہیں آتی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس تھاٹ کو چینج کریں. جو نہیں کماتا وہ جب تک نہ کمانے لگے اس کی شادی مت کریں. اس کی شادی نہ کرائیں, اس کو تھیراپی کرائیں. تھیراپی کرائیں, بالکل کرائیں, تاکہ وہ کمانا شروع کرے. کاؤنسلنگ کروائیں اس کی, تاکہ وہ کمانا شروع کرے. اس میں کمانے کی جو ہے وہ ایک لگن پیدا ہو, اور اسے پتہ چلے کہ پیسہ کمانا جو ہے وہ کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے, اور زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. ایک لڑکے کو یہ سمجھانا آج کل کے یہ بہت مشکل کام ہو چکا ہے. لڑکیاں تو ان کو مل جاتی ہیں, گرل فرینڈس تو یہ بنا لیتے ہیں, شادی کے وعدے بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جی میں نے تو ابھی کوئی بزنس ہی نہیں سٹارٹ کیا, میں نے تو ابھی کوئی کام ہی نہیں سٹارٹ کیا, میں تو ابھی کچھ کروں گا تو میرے والدین شادی کریں گے. تو بھائی پہلے نہیں پتا تھا آپ کو؟ پہلے جب آپ جو ہے وہ عشق پیچھے لڑا رہے تھے اور آپ جو ہے وہ گاڑیوں میں جو ہے لڑکیاں گھما رہے تھے, تب نہیں آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے؟ تو وہ تو کہے گی کہ بھائی شادی کرو. زیادہ سے زیادہ 1 سال اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ چل لیتے ہیں ریلیشن شپ میں, تو وہ اس سے زیادہ آپ اس ریلیشن شپ کو لے کے بھی نہ جائیں. میں تو 3 مہینے کہتی ہوں کہ 3 مہینے اگر آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا آپ نے کھا پی لیا ہے, بیٹھے ہیں اٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں, تو اس کے بعد آپ شادی کا پلان کریں. بس یہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ جو ہے وہ آپ فارغ ٹائم جو ہے وہ ادھر ادھر سپینڈ کر رہے ہیں. جتنا ٹائم زیادہ جو ہے وہ آپ سپینڈ کریں گے, لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, فتنے شروع ہو جائیں گے, آپ لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ کتنی باتیں ہوں گی, کتنی کو باتیں کر سکیں گے, ملنا جلنا آپ کا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا. ایک دوسرے سے جو ہے وہ آپ اکتاہٹ فیل کرو گے, تو شادی کہاں گئی؟ جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے شادی پہلے, شادی نکاح کو عام کریں. یہ غلط کام, اس کے بعد ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش, اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں. اور میں کہتی ہوں اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ ٹائم پیریڈ جس وقت آپ شادی کے بعد ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہاں آپ دوست بن جاتے ہیں, میاں بیوی, اور پھر ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے, ساری زندگی ہوتی ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے. لیکن یہ کریوسٹی جیسے ہی شادی سے پہلے ختم ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہو. لو میرجز اس لیے فلاپ ہوتی ہیں کہ آپ کو شادی کے بعد کیا جانو گے؟ شادی سے پہلے ہی سب کچھ جان لیا. وہ کہتا ہے مجھے تمہارے مائنڈ کا پتا ہے, تم ایسی نہیں ہو, تم ایسی ہو. وہ کہتی ہے مجھے بھی پتا ہے کہ تم ایسے نہیں ایسے ہو. وہ لڑائی تو میں یہ وہ سب کچھ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اور گھر والے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لو میرجز کے فلاپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ پہلے عشق چلا لیتے ہیں. عشق تو ہے ہی شادی کے بعد.
اصل میں اس کا مزہ ہی شادی کے بعد. لیکن پھر یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے, اب جیسے آپ نے کہا کہ عشق یا محبت شادی کے بعد 3 مہینے مزہ آتا ہے, میں 3 مہینے کہہ رہی ہوں. اب لیکن آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ منگنی رکھیں 3 مہینے. شادی کے بعد جو ہے وہ آپ کے تعلقات میں آج کل کے جو پرابلمز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ شادی کے بعد تعلقات میں جو جذباتی دوری ہے وہ آ جاتی ہے, کہ آپ کے ایموشنز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا تعلق تو ہوتا ہے لیکن جذباتی طور پر آپ دور رہنا شروع کر دیتے ہیں, یا انٹرسٹ, لیک آف انٹرسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جذباتی دوری نہ ہو تعلقات میں شادی کے بعد؟ دیکھیں شادی کے بعد جذباتی ویسے بھی دوری تبھی ہوتی ہے جب پہلے آپ سارے جذبات نکال چکے ہوتے ہیں. جذبات جب نکلے ہی نہیں ہوں گے تو شادی کے بعد وہ جذبات وہیں کے وہیں رہیں گے نا, اور آپ ایک دوسرے کی فیلنگز کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت باریک لائن ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا آسان رشتہ نہیں ہے, اور یہ بہت ہی آسان رشتہ ہے نبھانا. دنیا کا آسان ترین رشتہ اور دنیا کا مشکل ترین رشتہ, بنانے میں آسان لیکن نبھانے میں مشکل. اور نبھانا کیا کہ آج کل کے لڑکے لائبلٹیز رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لڑکیاں رسپانسبل ہوتی ہیں, لڑکیوں کو گھرداری معاملات چیزیں ایموشنل ہوتی ہیں زیادہ. اگر کسی لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں تو اسی کو اپنا شوہر مان لیتی ہیں, اسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جڑ جاتا ہے, اور اگر شوہر ہو تو شوہر کے لیے اپنی زندگی وار دیتی ہیں. یہ ایک عورت کی ایموشنز ہے جسے آپ چینج نہیں کر سکتے. مرد کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگی کوئی اور آ جائے گی. اپنی بہنیں تو نہیں بدلتے آپ, اپنی مائیں تو نہیں بدلتے آپ, بیویاں کیوں بدلتے ہیں؟ کہ خون کے رشتے نہیں بدل سکتے نا, اللہ نے ہی نہیں بدلے. لیکن بیوی بدلنے کا جو ہے وہ آپ کو تب حکم دیا گیا جب آپ بالکل مایوس ہو جائیں. حکم یہ آیا کہ اینڈ ٹائم تک ایک دوسرے کو سمجھو, ایک دوسرے کی جو ہے وہ قدر کرو اور برداشت کرو. آج ہمارے برداشت ہی نہیں ہے. ذرا سا جو ہے وہ بیوی نے یہ کہہ دیا کہ کہاں تھے, اتنی دیر میں کیوں آئے, مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا, میں یہ جواب نہیں دوں گا. جب آپ جواب ہی نہیں دیں گے تو آپ کا رشتہ کیسے چلے گا آگے؟ آپ کیوں نہیں جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں ہیں اس عورت کو جو اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے, اور آپ اسے اگر کمفرٹ زون وہاں بھی نہیں دے رہے, اسے مینٹل سٹریس دے رہے ہو, تو پھر آپ کے رشتہ کرنے کا فائدہ؟ پھر شادیاں کرتے کیوں ہو؟ پہلے علاج کروا لیں پھر شادیاں کر لیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سارے علاج کروانا شروع کر دیں, لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں آپ کو کہ آج کل کے نوجوانوں کو پہلے علاج کی ضرورت ہے. پہلے جو ہے شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ کی طرف آئیں, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ میرج کو آگے چلانے اور نبھانے کے لیے رشتے کے لیے کون کون سی باریکیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جس دن ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو ہے وہ دوسرے کی عزت, دیکھیں عورت کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, لڑکی کوئی بھی ہو, آپ اس کی رسپیکٹ کریں, آپ اس کو وقت دیں, اور آپ اس کی جو ہے وہ لائبلٹیز پورے کرنے والے مرد ہوں. 3 چیزیں جس مرد میں ہوں گی عورت اس کو نہیں چھوڑ سکتی, پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی تذلیل کرتے ہیں, آپ اس سے بدتمیزی کرتے ہیں, آپ اسے بات بات پہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اسے پیسہ بھی نہیں دیتے, اس کی کوئی پاکٹ منی بھی نہیں ہے, آپ کے ساتھ بھی کوئی لڑکی اٹیچ ہے, تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس کا خرچہ اٹھائیں. یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کا خرچہ جو ہے وہ اٹھائے گی. پھر اس کے بعد آج کل تو یہ بھی ہو رہا ہے نا, یہ ٹرینڈ چل گیا کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ جی ایسا لڑکا مل جائے جو کماتا ہی نہ ہو اور ہم خود ہی اس کا خرچہ اٹھا لیں. یہ اتنا بے وقوفانہ حرکت ہے یہ, اور معاشرے میں اتنا تضاد پیدا ہو رہا ہے اس چیز سے. چند لڑکیوں نے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. وہ امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں, اور وہ کیا کرتی ہیں کہ ایسے لڑکے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتی ہیں جو کم عمر ہیں اور جو ہے ایسے کما بھی نہیں رہے, وہ ان کی جو ہے وہ بات مانتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, انہیں وقت دیتے ہیں, اور وہ پیسوں سے ان کا وقت خریدتی ہیں. آج لوگ محبت نہیں کر رہے, آج لوگ پیسے سے لوگوں کا وقت خرید رہے ہیں. اتنے ڈپریس ہو چکے ہیں لوگ, اتنے ڈپریشن میں جو ہے وہ ہماری محبتیں چلی گئی ہیں کہ آج محبت کے نام سے بھی جو ہے وہ انسان کو نفرت ہوتی ہے. کوئی محبت نہیں ہے آج. ہر محبت کا رشتہ جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ اپنے لالچ اور اپنے مفاد کے لیے جڑا ہوا ہے. اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی سے کہتا ہے اچھا یہ امیر ہے, اس سے شادی کر لوں گا, میرے پاس پیسہ آ جائے گا. لڑکی ہے تو لڑکے کی جو ہے وہ لائبلٹیز اور چیزیں دیکھتی ہے کہ ہاں یہ اس کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس جو ہے وہ بہت کچھ آ جائے گا. یہیں سے آ کر آپ کے رشتے کو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے, یہ اس کی لینگویج بہت اچھی ہے, یہ مجھے عزت دیتا ہے, یہ مجھے وقت دیتا ہے, تو میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. نہیں, عورت کا پتہ تب چلتا ہے جب مرد کی جیب خالی ہو, اور مرد کی وفاداری اور محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب مرد کی جیب بھری ہوئی ہو. جس وقت مرد کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, وہ بڑی عورتوں کی طرف دیکھتا ہے, وہ کسی ایک عورت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. لیکن اگر کسی کی جیب بھری ہوئی ہے اور وہ پھر بھی ایک عورت کے ساتھ رہ رہا ہے, یہ مرد ہے, وہ لویل ہے. پھر یہ میں سلام پیش کرتی ہوں ایسے مردوں کو. پھر جب میں یہ جملہ بولتی ہوں تو سارے مرد جو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کرتی ہیں, تو سارے مرد تو عزت کے قابل نہیں ہے نا, ساری عورتیں بھی عزت کے قابل نہیں ہیں. جس نے اپنی رسپیکٹ پہ کام کیا,
اور میں ایک اور بات بتا دوں, وہی عزت کے قابل ہے. اچھا. لیکن کردار عورت کا نہیں ہوتا, کردار مرد کا بھی ہوتا ہے. ہم عورت کے کردار پہ بات کرتے ہیں, بد کردار عورت ہے, فلانے کے ساتھ چلی گئی, یہ کر لیا. کردار مرد کا بھی ہے. مرد نے اپنی آنکھ کی حیا کی, مرد نے اپنی بیوی تک محدود رہنے کی کوشش کی, مرد اپنی آنکھیں سنبھال لے تو آپ کا گھر بس جائے گا. ہم کہاں بیٹھے ہیں, کون سی جو ہے وہ ہم کسی فینٹیسی ورلڈ میں بیٹھے ہیں. مرد کو چاہیے کہ آج اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہیں اور مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی حفاظت کریں. کیا حفاظت کریں؟ گند نہ پھیلائیں, بے راروی نہ پھیلائیں. اگر قرآن جو قرآن نے کہا نا کہ یہ اپنا لو جنت ملے گی, وہ ہم نے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا. وہ ہم نے, ہاں, جہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں دوزخ کی طرف لے کے جائیں گی, چھوڑ دو, وہ ہم نے اپنا لی. آپ پاکستانی قوم کو کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا, اور پاکستانی مردوں کو اور عورتوں کو کہیں یہ کام نہیں کرنا, وہ وہی کریں گے. ایگزیکٹلی. اور کر کے اس کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, تکلیف اور اذیت کے پہاڑ گرتے ہیں, بے شک, پھر ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں, اور سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے ابھی سے سنبھل جائیں. ہاں, ابھی سے سنبھل جائیں, ابھی بھی ٹائم ہے. ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے سیگمنٹس لے کر آتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسی پرابلم ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کاؤنسلنگ سیشنز لے سکتے ہیں, آپ تھیراپیز لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہتر ہو سکے. ڈاکٹر نبیہ ہمارے ساتھ موجود ہی. ڈاکٹر نبیہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مائی پلیجر. تو مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.